السلام علیکم ناظرین، پروگرام میرا شہر میں میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی میاں، اور آج ہم بات کریں گے لاہور کے مسائل پہ۔ اور اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں میاں سلیم صاحب۔ آئیے ان سے انجمن تاجران کے یہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں لاہور کے، تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ جو سارے لاہور کے مسئلے مسائل ہیں آلودگی کے، اور جو دوسرے پارکنگ کے، اور جو وائرز ہیں واپڈا کی وہ لٹک رہی ہیں، اور سیوریج کا کوئی پراپر نظام نہیں ہے، اس سلسلے میں میاں صاحب سے ہم بات کریں گے۔ جی السلام علیکم میاں صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا میاں صاحب، لاہور میں آپ کو پتہ ہے کہ جو بازار ہیں ان میں کوئی پراپر پارکنگ کی پلیس نہیں ہے، اور لوگ روڈ پہ ہی پارکنگ کر کے چلے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کچھ ادارے ایسے ہیں جنہوں نے جو ریڑھی بان ہیں اور جو انکروچمنٹ ہیں روڈوں پہ ریڑیاں لگوائی ہوئی ہیں، اور بہت سارے ٹھئی ہیں جو لگے ہوئے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے میاں صاحب، لاہور ایک وقت تھا کہ اس کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا، باغوں کا شہر کہا جاتا تھا۔ مار روڈ کے اوپر تانگے چلتے تھے، خوبصورت گرینری ہوتی تھی۔ لاہور کی آب و ہوا دنیا کے خوبصورت ترین سوئٹزرلینڈ کے ساتھ اس کو میچ کیا جاتا تھا، کیونکہ باغوں کا شہر تھا۔ بہت سارے پارک ہیں، بہت سارے باغ ہیں جو تاریخی حیثیت بھی رکھتے ہیں۔ لیکن 2000 کے بعد لاہور کو اتنا گندا کرنا شروع کر دیا لاہور کے انتظامیہ نے کہ اس کی پہلی بنیاد ہمارے کمرشل بینکوں نے رکھی۔ جب 2014-15 میں ہمارے ہاں پرائیویٹ بینک آئے، سٹی بینک آیا، ادر دوسرے ملکوں کے بینک آئے، انہوں نے بہت ہی لوسٹ جو پروفٹ کے اوپر گاڑیاں ریلیز کرنا شروع کر دیں۔ اور لاہور جیسے شہر میں جہاں پر کیپیسٹی اگر 10,000 گاڑی کی ہے تو وہاں پر وہ چلی گئی کچھ 40,000 گاڑی۔ تو اس کے بعد پھر ہماری سابقہ جو حکومتیں 2-3 آئی ہیں، انہوں نے لاہور کی خوبصورتی کو بحال رکھنے میں اپنا کردار ادا کیا ہی نہیں ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے کسی بھی مہذب معاشرے میں اس کی مارکیٹوں میں پارکنگ ہونی چاہیے، پارکنگ پلازے ہونے چاہیے۔ اس مارکیٹ کا حجم، اس مارکیٹ کی کیپیسٹی کے مطابق کہ روزانہ کی بنیاد پر یہاں پر کتنی گاڑی آتی ہے، کتنے لوگ ٹریول کرتے ہیں، کتنے لوگ شاپنگ کے لیے آتے ہیں، اس مارکیٹ کے حجم کے مطابق وہاں پر شاپنگ پلازا ہونا چاہیے۔ میں پچھلی 3 حکومتوں، جس میں اپنا کاف لیگ کی حکومت تھی، اس کے بعد نون لیگ کی حکومت آئی، پیپل پارٹی کی حکومت آئی، ان تمام حکومتوں میں اپنی انجمن تاجران لاہور کی قیادت کرتے ہوئے ضلعی انتظامیہ سے میٹنگز کرتے رہے۔ ہم 15 سال میں ہمیں صرف وعدے کے سوا کچھ نہیں دیا گیا۔ ہر حکومت نے آنے کے بعد وعدے کیے کہ ہم انارکلی میں، ہم مار روڈ کے اوپر، ہم فیروزپور روڈ کے اوپر، ہم لبرٹی میں، ہم نیلے گنبد میں، ہم اردو بازار میں، ہم برانڈٹ روڈ پر، سرکل روڈ پر، اکبری منڈی، یہ ہب ہے مارکیٹ کے اپنا لاہور کے، جہاں پر روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں لوگ آتے ہیں دوسرے شہروں سے۔ لیکن ان مارکیٹوں میں پارکنگ پلازے کی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ لوگ اپنی گاڑیاں سڑکوں کے اوپر کھڑی کر کے مجبوراً وہ پرچیزنگ کے لیے جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی 3 حکومتوں میں ہمارے ساتھ وعدے کے سوا کچھ نہیں کیا، اور پارکنگ پلازے نام کی کوئی چیز آج تک نہیں لاہور میں آئی۔ کہیں 1-2 مارکیٹوں میں 1-2 پارکنگ پلازے بنے، لیکن وہ بھی کمرشل، اور وہ ان کے ریٹ اتنے زیادہ ہیں، پھر ان کی کیپیسٹی بہت کم ہے۔ تو یہ سب سے پہلے تو پارکنگ پلازے بننے چاہیے۔ اس کے بعد جو لاہور کی سڑکوں کے اوپر پارکنگ بنائی گئی ہے، کار پارکنگ، آپ چلے جائیں، آپ سیکریٹریٹ کے اگلی سائڈ پہ چلے جائیں تو پورا جو مین روڈ ہے جو کہ تقریباً 200 فٹ چوڑا ہے، وہ ساری کا سارا موٹر بائک اور کاروں سے گھرا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ آ جائیں مار روڈ کے اوپر، ہار روڈ ہماری اتنی بڑی مارکیٹ ہے، بیڈن روڈ اتنی بڑی مارکیٹ ہے،
کہیں کوئی پارکنگ کی کوئی آپ کو چیز نظر ہی نہیں آئے گی، جس کا جہاں جی چاہا گاڑی پارک کی اور وہ چلا گیا۔ یہ ساری چیزیں، یہ جتنی دیر تک ہماری انتظامیہ، ہماری حکومت، یہ دیکھیں نا، دکاندار اتنے زیادہ کرائے دیتا ہے، اتنے مہنگی اس کی انویسٹمنٹ ہے، کروڑوں کا مال پڑا ہے، لوگ دور دور سے آتے ہیں پرچیزنگ کے لیے، اور جب اس کو پارکنگ نہیں ملے گی تو وہ دکاندار کیا کرے گا بیچارہ، اس کا کسٹمر تو لوز ہو گیا۔ حکومت کو چاہیے کہ جس اسٹیک ہولڈر سے آپ ٹیکس لیتے ہیں اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ لاہور جیسے شہر کو فوری طور پر لاہور کی 10 بڑی مارکیٹوں میں پارکنگ پلازے چاہیے۔ اچھا میاں صاحب، یہ جو چنگچی رکشے ہیں تو جو کسر باقی بچتی ہے رانگ پارکنگ کے بعد، وہ یہ چنگچیز والے پوری کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جہاں مرضی بریک لگا دیتے ہیں، اور جتنے جہاں کوئی سٹاپ نہیں ہے ان کا پراپر، تو انہوں نے بھی سارے لاہور کی جو ٹریفک کا حال کیا ہوا ہے، اس کے بارے میں کیا کہنا ہوگا آپ کا، اس کے چنگچیز کے بارے میں؟ دیکھیں جی، میں اس کو اندھا قانون کہوں گا کہ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ چنگچی رکشے کو کسی کو نمبر ہی نہیں لگا۔ یہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے اندر آتے ہی نہیں ہیں، یہ ٹیکس پے کرتے نہیں ہیں، ان کے لائسنس ہی نہیں ہیں۔ یہ 10 سال کا بچہ جو ہے وہ چنگچی چلا رہا ہے اور 6 سواریاں اس نے بٹھائی ہوئی ہیں، اور وہ ایسے بھگاتا ہے جیسے وہ پتہ نہیں چاند گاڑی پہ جا رہا ہے۔ اور لاہور جیسے شہر میں روزانہ کی بنیاد پہ کسی نہ کسی روڈ کے اوپر 2-4 رکشے الٹے ہوتے ہیں، اور اس میں جو سواریاں ہیں وہ بیچاری زخمی ہوتی ہیں، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کوئی زخمی ہو گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ سب سے بڑی بات، ہم اگر 15 سال پیچھے چلے جائیں نا، لاہور میں ہائیس ویگن بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ ہائیس ویگن اسی طرح اس نے سواری بٹھانی ہوتی تھی تو آپ کی گاڑی سے آگے آ کے وہ سٹاپ کرتا تھا، سواری بٹھائی اور پھر بھگا دی۔ ڈسپلن اس نے خراب کیا۔ ہم نے اس وقت کے سی ٹی او سے گزارش کی کہ خدایا لاہور کی خوبصورتی کو بحال کرنے کے لیے کم از کم یہ ہائیس ویگن ختم کی جائے، ان کی جگہ پر بڑی بسیں چلائی جائیں۔ ایک بس میں 6 ہائیس گاڑیوں کی ویگنوں کی جو ہے وہ سواریاں بیٹھ سکتی ہیں۔ تو وہ الحمدللہ اس وقت ہماری بات مانی گئی، لاہور سے یہ گندگی ختم کی گئی ہائیس ویگن کی۔ اب وہی گندگی چنگچی کی شکل میں، آٹو رکشے کی شکل میں، اور بے تاشا آپ کسی روڈ کے اوپر چلے جائیں، آپ پیدل چل ہی نہیں سکتے۔ میں کہ ایسے آپ کو سائڈ کرا کے جاتے ہیں پیدل چلنے والے کو کہ آپ گھر بڑی مشکل سے پہنچتے ہیں اللہ اللہ کر کے۔ ایک تو ان کے پاس لائسنس نہیں ہے، ان کے کاغذات نہیں ہیں، ان کے ڈرائیور جو ہیں وہ 8-10 سال 12 سال کے بچے ہیں، اور پھر وہ سب سے بڑی بات کہ ان کے چلانے کا جو سٹائل ہے وہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ مگر بعض کہا تو وہ 6 سواریاں بٹھا کے تو اگلا وہ ٹائر اٹھا کے وہ گاڑی جو ہے وہ سپیڈ سے لے کے جاتا ہے۔ تو یہ میں حکومت سے، ضلعی انتظامیہ سے گزارش کروں گا، چنگچی رکشے کو فوری طور پر بین کیا جائے۔ اس کی جگہ پہ آپ ہر روڈ کے اوپر بس چلائیں۔ بس کی کیپیسٹی، ایک بس کی کیپیسٹی تقریباً 50 چنگچی رکشوں کی جو سواریاں وہ بٹھا کے تو ایک عزت کے ساتھ جو پیسنجر کو اس کی منزل پہ پہنچاتا ہے۔ تو اس پہ سوچیں، یہ لاہور جیسے شہر کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت ہی افسوسناک یہ چیز ہے۔ اچھا تو میاں صاحب، چند دہائیاں پہلے چلے جائیں، ہم لاہور دنیا کا بیوٹیفل ترین سٹی ہوتا تھا، بہت خوبصورت شہر ہوتا تھا، چاروں طرف باغ اور پنچھی، اور یعنی بہت اچھا ایٹماسفیئر، بڑی اچھی آب و ہوا ہوتی تھی۔ اور اب لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر ہو گیا ہے، اور پوری دنیا میں نمبر 1 ہے آلودگی کے لحاظ سے۔ تو کیا آپ اس کے بارے میں کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میں نے تو اپنے پروگرام کے شروع میں کہا کہ لاہور روشنیوں کا شہر تھا، باغوں کا شہر تھا، لیکن نہ جانے کس کی نظر لگ گئی اس کو۔ اس کے لیے میں حکومت سے کہوں گا کہ ایک تو گرینری کو عام کریں، ہر روڈ کے اوپر جو کچی جگہ اس کو آپ کنکریٹ کریں، جو آپ کے گراؤنڈ ہے ان کو آپ گراس لگائیں، وہاں پر درخت لگائیں، کیونکہ آنے والے وقت میں ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی پوری دنیا سے یہ گزارش کر رہے ہیں
کہ آنے والے کی سب سے بڑی جو جنگ ہے وہ ہماری آلودگی کے خلاف ہوگی۔ آج اگر ہمارے پاس گرینری نہ ہو تو ہم سانس نہیں لے سکتے۔ لاہور جیسے شہر کو ایک ترتیب کے مطابق اس کے کچے علاقے جو ہیں، کچی سڑکیں ہیں، کچے فٹ پاتھ ہیں، کچی اس کے سروس روڈ ہیں، ان کو کنکریٹ کیا جائے، اور جہاں پر گرینری کی ضرورت ہے وہاں پر گرینری لگائی جائے، اور صفائی کے معیار کو بہتر سے بہتر کیا جائے، اور میں سمجھتا ہوں یہی شہر انشاءاللہ تعالیٰ خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ تو میاں صاحب، وابڈا کو بارہا دفعہ کہا گیا، بہت سارے پروگرامز بھی کیے بہت سارے اینکرز نے، لیکن وابڈا کی جو تاریں ہیں میاں صاحب وہ پورے لاہور میں آپ دیکھیں گلیوں بازاروں میں اس طرح لٹک رہی ہوتی ہیں کہ لوگوں کے سروں پہ بھی لگ رہی ہوتی ہیں، اور بہت سارے انسیڈنٹ ہوتے ہیں، بچوں کو بھی کرنٹ لگا ہے جس کی وجہ سے کافی اموات بھی ہوتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں میاں صاحب کیا ایڈوائز آپ دینا چاہیں گے وابڈا کو؟ وہ تو بالکل بھی تاروں کی طرف کوئی بھی نہیں دھیان کیا جا رہا۔ دیکھیے جی، آپ لاہور کی کسی مارکیٹ میں چلے جائیں، خواہ وہ برانڈ روڈ ہے، اکبری ہے، شالوی ہے، اردو بازار ہے، انارکلی ہے، ہمارا ہار روڈ ہے، مار روڈ ہے، بیڈن روڈ ہے، لبرٹی ہے، اچرا ہے، فروزپور روڈ ہے، آپ کسی مارکیٹ میں چلے جائیں آپ کو جال ایسے نظر آئیں گے تاروں کے لٹکتے ہوئے کہ ایک تو وہ تاریں لٹکتی ویسے بری لگتی ہیں، دوسرا وہ حادثے کا موجب بنتی ہیں، تیسرے نمبر پہ سب سے جو بڑے خوفناک بات ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ان تاروں کو جب باندھ کے اوپر کیا جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی حادثہ ہوتا ہے۔ لاہور جیسے شہر میں جہاں پر کہ روزانہ لاکھوں لوگ مارکیٹوں میں آتے ہیں، اپنے کاروبار کرتے ہیں، اپنے رزق کا ذریعہ بناتے ہیں، وہاں پر ان کے چھوٹے چھوٹے سیل مین ہیں، کسی نہ کسی مارکیٹ سے ضرور خبر آتی کہ آج فلاں مارکیٹ میں اس کو تار کا جھٹکا لگا ہے، وہ بیچارہ زخمی ہو گیا یا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ وابڈا ہمارے ادارے کام کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، وہ کوئی بھی ادارہ ہے۔ وابڈا نے تو بالکل ہی اتار کے پھینکی ہوئی ہے نا اپنی جو ان کی میں سخت لفظ بول رہا ہوں۔ اب فوری طور پہ میں ضلعی انتظامیہ سے حکومت پنجاب سے کہوں گا کہ خدایا لاہور کی مارکیٹوں سے آپ کروڑوں اربوں روپے کا سالانہ ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں، لیکن کو بنیادی سہولتیں دیں۔ وابڈا سے کہیں ان کی تاریں ختم کی جائیں۔ لاہور جیسا شہر ہے، یہاں پر بارش ہو جائے، 15 منٹ موسلا دھار بارش ہو تو ہمارے جو بازار ہیں وہ دریا راوی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، ہمارے گودام جو ہے ان میں پانی بھر جاتا ہے، بیسمنٹ میں پانی بھر جاتا ہے۔ وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کروڑوں روپے ٹیکس بھی دیں اور اس کے مطلب کے نتیجے متبادل ہمیں بنیادی سہولتیں بھی نہ ملے تو یہ افسوس ہوتا ہے۔ اور شاید اسی وجہ سے ہی بہت سارے لوگ ٹیکس نیٹ میں آتے نہیں ہیں کہ ہمیں فائدہ کیا ٹیکس دینے کا، صرف ریونیو بھی دینا نا، ہمیں اس کا ریٹرن تو کوئی نہیں آنا۔ تو خدایا پوری دنیا میں تھوڑا سا آپ کا لینتھی پروگرام ہو رہا ہے، میں اس معذرت چاہتا ہوں۔ پوری دنیا میں جب روڈ بنائے جاتے ہیں تو روڈ بنانے سے پہلے سیوریج نظام بنایا جاتا ہے، اس روڈ کی کیپیسٹی کے مطابق، وہ انڈسٹریل ایریا ہے، وہ مارکیٹ ہے یا وہ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس کی کیپیسٹی کے مطابق سیوریج ڈالا جاتا ہے۔ وہاں پر 2 فٹ کا سیوریج چاہیے، 4 فٹ کا، 6 فٹ کا، اس کے بعد اس کے اوپر سڑک بنائی جاتی ہے۔ لیکن یہاں تو میاں صاحب 50 سال سیوریج چل رہے ہیں۔ پچھلے 15 سال میں ہماری جو حکومتیں آئی ہیں انہوں نے کیا کیا کہ جو چیز نظر آتی ہے اس پہ توجہ دو، جو نظر نہیں آتی وہ بھاڑ میں جائے، چاہے وہ ہماری بنیادیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ انہوں نے پل بنائے ہیں، انہوں نے میٹرو بنائی دنیا کی مہنگی ترین، انہوں نے ٹرین بنائی دنیا کی مہنگی ترین، انہوں نے انڈر پاسز بنائے جو کہ بارش آئے تو سارے پانی سے بھر جاتے ہیں، لیکن سیوریج نظام نہ بنایا۔ ہماری بنیادی سیوریج سے شروع ہوتی ہے، بنیادی جب آپ کی کھوکھلی تو آپ آگے کیا کریں گے؟ لاہور کا سیوریج نظام سب سے پہلے بہتر ہونا چاہیے۔ وابڈا سے گزارش ہے کہ لاہور کی مارکیٹوں میں یہ لٹکتی تاریں جو ہیں ان کو ختم کرے، پراپر جو موٹا ایک تار ہوتی ہے ایک مارکیٹ کی کیپیسٹی کے مطابق وہ ڈالی جائے، یہ جال ختم کیے جائیں، روزانہ جو حادثے ہوتے ہیں وہ بچ جائیں گے۔
ضلعی انتظامیہ سے گزارش ہے لاہور سے فلافور فوری طور پر چنچی رکشے کو بند کیا جائے، اس پہ پابندی لگائی جائے۔ ایک تو یہ غیر قانونی ہے، دوسرا یہ خطرناک ہے، لوگوں کی جانوں کا دشمن ہے یہ۔ تیسرے نمبر پہ سب سے بڑی جو ہماری پارکنگ پلازے کی میں نے گزارش کی ہے کہ اس کے اوپر نظر ڈرائی جائے۔ ہمارا کسٹمر جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی پراپر جہاں وہ پارک کر سکے۔ جی اچھا میاں صاحب، آخر میں جاتے جاتے ہم آپ سے پوچھیں گے کہ جو ضلعی انتظامیہ نے جو انکروچمنٹ کروائی ہوئی ہیں، جو جگہ جگہ پہ لوگوں نے تھڑے بنائے ہوئے ہیں اور کچھ ریڑیاں لگی ہوئی ہیں، اور کچھ لوگوں نے تو پکے بنائے ہوئے ہیں اپنے وہ روڈ کے اوپر، جو انکروچمنٹس ہیں وہ ان کی پکی ہیں، جیسے شٹرز وغیرہ اور لوہے کے دروازے وغیرہ اور پراپر، اور ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں ہم منتھلی دیتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں کیا آپ کہیں گے؟ دیکھیں جی، 12 دفعہ ضلعی انتظامیہ سے، ڈی سی او سے، کمشنر سے ہم میٹنگز کر چکے ہیں کہ خدایا جو آپ کی انکروچمنٹ ٹیم ہے وہ کوئی بندے کی پتر لگائیں، کوئی ایماندار لوگ لگائیں۔ میری دکان ہے، میں اتنا زیادہ کرایہ دیتا ہوں، اور ایک ریڑھی والا اس کو میں سائڈ پہ نہیں ہٹا سکتا، اس کو سائڈ پہ ہٹاتے ہیں تو وہ ہماری جان کو آتے ہیں۔ لاہور کی جیسی انارکلی کتنا خوبصورت بازار ہے، لیکن وہاں سے آپ پیدل نہیں چل سکتے، حالانکہ وہ تقریباً 100 فٹ چوڑا ہے۔ اسی طرح اچھرا بازار ہے، کتنا خوبصورت بازار ہے اور ہمارا سب سے پرانا بازار ہے، آپ پیدل نہیں گزر سکتے، آپ فیملی کے ساتھ عزت کے ساتھ نہیں گزر سکتے۔ یہ جو ہمارے جتنے بھی انکروچمنٹ کے ادارے ہیں، یا ضلع انتظامیہ کے یا کنٹونمنٹ بورڈ کے ہیں یا اینی ادر، ان سے گزارش ہے، میں ڈی سی او صاحب سے، کمشنر صاحب سے گزارش کروں گا اسپیشلی کہ خدایا کوئی ایماندار لوگ لگائیں جو یہ دیہڑی جو ہفتے جن کے مہینے لگے ہوئے ہیں وہ ان کو ختم کر کے، تو لاہور کی پراپر جو ایک مارکیٹ ہے اس کے مطابق دکانوں کے آگے اتنی جگہ ہو کہ کسٹمر ایزیلی آ کے اپنی گاڑی پارک کر کے اور عزت سے اپنی پرچیزنگ کر سکے۔ لوگ تو ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں کہ فیملی کے ساتھ ہم کیسے آئیں، کیونکہ وہاں پر آپ پیدل اکیلے بندے کا آنا مشکل ہے، تو آپ ساتھ اگر بچے لے آتے ہیں تو وہ تو انتہائی اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ جگہ ہی نہیں پیدل چلنے کے لیے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ انجمن تاجران کے سینئر رہنما، سینئر وائس پریزیڈنٹ میاں سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ لاہور میں اتنے مسائل ہیں، وائرز لٹک رہی ہیں، اور سیوریج کا کوئی پراپر نظام نہیں ہے، پارکنگ کا کوئی پراپر نظام نہیں ہے، یعنی کوئی بھی جو لاہور ایک اتنا بیوٹیفل سٹی ہوتا تھا اور آج آلودگی میں بھی نمبر 1 ہے، اور سارے مسائل ہم نے آپ تک پہنچا دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام میرا شہر میں اپنے میزبان محمد علی میاں کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔